بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ڈان ایڈیٹوریل ہے تو اس کو انالائز کرتے ہیں، گیدرنگ اسٹارم کے نام سے پبلش کیا گیا ہے۔ تو اس کو انالیسس دیکھتے ہیں۔ گیدرنگ کہتے ہیں اکٹھا ہونا اور اسٹارم کہتے ہیں طوفان کو۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں جو لکھنے والا ہے تو وہ اشارہ کرتا ہے مڈل ایسٹ میں جو کرائسس چل رہی ہے، اور خاص کر کے جو غزہ کرائسس چل رہی ہے، جو غزہ وار چل رہی ہے، تو اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ جو اسرائیل ہے تو وہ بے گناہ فلسطینیوں کو مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو انوسنٹ فلسطین والے ہیں تو اس کو مار رہے، لیکن 2023 میں۔ لیکن اب یہ جو نیا سال شروع ہوا ہے تو ہماری یہ امید تھی کہ یہ سال جو ہے ایک اچھا سال رہے گا، اور ہماری جو امید تھی ایئر 2024 پازیٹیو ہوپ، ایک پازیٹیو ہوپ تھی، بٹ ناٹ، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس میں کہتے ہیں کہ اب یہ جو نیو ایئر ہے 2024 تو اس میں ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے ہماری جو امید تھی کہ یہ سال جو ہے یہ جو وار ہے تو اس سال میں رک جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 2x دو کام ہوئے۔ پہلا کام جو ہے اس میں لکھتے ہیں اس ایڈیٹوریل میں کہ دا ایرانین سٹی آف کرمن، ایران کی جو سٹی ہے کرمن، وٹنس 2 بوم بلاسٹ، وہاں پر 2 بوم بلاسٹ ہوئے نیئر دی توم آف ایرانین جنرل قاسم سلیمانی۔ جو ایران کے جو جنرل ہے قاسم سلیمانی، تو اس کا جو مقبرہ ہے تو اس کے قریب جو ہے 2 بوم بلاسٹ ہوئے، جو کہ بہت بڑے بوم بلاسٹ میں، جس میں تقریباً 80+ جو لوگ ہیں تو وہ شہید ہوئے، اور ایران کی تاریخ میں جو ہے وہ مطلب کہ بہت ٹائم بعد جو ہے ایران میں ایسا ہوا، اور بہت بڑے بلاسٹ تھے۔ تو ایک جو بات ہے تو وہ یہ ڈسکس کرتا ہے، اور اوور 80 مونرز مطلب کہ 80 سے زیادہ جو لوگ ہیں تو وہ اس میں شہید ہوئے، who had gathered to mark the anniversary of Suleiman's assassination by the US in 2020 were killed in the Kerman atrocity۔ اس میں تقریباً 80 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، جو کہ جو سلیمان ہے تو اس کی اینیورسری تھی، ڈیتھ اینیورسری تھی، تو وہاں پر وہ اکٹھے ہوئے تھے، اور یہ جو جنرل تھا ایران کا تو اس کو بھی 2020 میں امریکہ والوں نے کل کیا تھا، شہید کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس اینیورسری میں یہ لوگ جمع ہوئے تھے، اور اس میں جو ہے 2 بم بلاسٹ ہوئے، جس میں تقریباً 80 یا 100 سے زیادہ لوگ اس میں شہید ہوئے۔ اور جو دوسری ایونٹ ہوئی تو وہ کیا ہوا؟ ٹاپ حماس لیڈر، حماس کا جو ٹاپ لیڈر ہے صالح العروری، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے along with other colleagues، وہ اور اس کے کچھ اور ساتھی was assassinated in a missile strike، اس کو شہید کیا جاتا ہے میزائل سٹرائک سے in the بیروٹس، یہ جو ہے لبنان میں جو ہے سٹی ہے، تو وہاں پر اس کو شہید کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 ایونٹس ہوئے۔ اس میں رائٹر جو ہے وہ اس چیز کی کوشش کر رہا ہے کہ 2023 میں وہ جو وار چل رہی تھی غزہ میں، تو وہ تو ٹھیک ہے، اس میں جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے جو بے گناہ فلسطینی ہے، لیکن ہماری یہ امید تھی کہ یہ جو 2024 یہ جو نیا سال آنے والا ہے تو اس میں شاید یہ جو وار ہے یہ ختم ہو جائے، لیکن اب یہ وار جو ہے ایک بہت بڑی تباہی کی طرف وہ جا رہی ہے، کیونکہ 2024 میں یہ 2 ایونٹس پیش آئے۔ جو پہلا ایونٹ اس نے لکھا کہ ایران میں 2 بم بلاسٹ ہوئے جس میں بہت سارے لوگ شہید ہوئے، اور دوسرا جو ہے یہ جو حماس کا جو ٹاپ لیڈر ہے تو اس کو شہید کیا جاتا ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ جو مالک والے ہی ایران ہے یا لبنان ہے یا حماس والے ہے یا اس پوری جو مڈل ایسٹ میں جو باقی کنٹریز ہے تو وہ چپ نہیں بیٹھیں گے۔ تو یہ ایک مزید جو ہے ایک پوری مڈل ایسٹ، آپ لوگ کہہ لیں کہ پورے مڈل ایسٹ میں ایک کرائسس چل رہی ہے۔ Israel also has carried out assassination campaign against Iranian military and government figure۔ اب جو ایران ہے یا USA ہے تو پوری دنیا کو پتہ ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ بیوقوف تو نہیں ہے کہ مختلف جگہوں پر جو ہے یہ لوگ اسی طرح سے کام کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے ایران کے کچھ ملٹریز یا گورنمنٹ فگرز کو اس کو شہید کیا ہے، ان کو مارا ہے، ان پر اٹیک کی ہے، جو کہ یہ کر رہے ہیں، ان کا یہ کام ہے۔ اسرائیل یوزولی مینٹینس آن ایئر آف ایمبیگیٹی اباؤٹ اٹس مرڈر فورن آپریشنز، اور یہ اسرائیل والے ہیں یا
جو امریکہ والے ہیں تو پوری دنیا کو پتا ہے کہ دنیا میں یہ جو تباہی چل رہی ہے تو انہی کی وجہ سے، ان کنٹریز کی وجہ سے چل رہی ہے، لیکن یہ ان چیزوں کو ظاہر نہیں کرنے دیتے، مطلب کہ کھلے عام نہیں کہتے۔ اب ان کو شہید کیا گیا لیکن یہ لوگ نہیں کہتے کہ ہم نے اس کو کیا ہے، لیکن پوری دنیا کو پتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو بلیم کرتے ہیں تو پھر اور لوگوں کو بلیم کرتے ہیں، بٹ ان دی کرنٹ سرکمسٹانسز، لیکن ابھی یہ جو موجودہ سچویشن ہے، اٹ وڈ بی پلئنگ وتھ فائر۔ اب انہوں نے یہ جو کام کیا ہے تو اب اس ٹائم یہ لوگ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تہران اینڈ حزب اللہ ریسٹرین دیئر رسپانس، اب جو تہران ہے اور جو حزب اللہ ہے تو وہ اس کا رسپانس ابھی تک جو ہے انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن رسپانس جو ہے وہ ضرور دیں گے۔ بٹ ہارڈ ٹو مینٹین فار لانگر پیریڈ آف اسرائیل کنٹینیو، اگر اسرائیل جو ہے اس چیز کو کنٹینیو رکھے گا تو پھر یہ مشکل ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو روکے، وہ ضرور اس کو پھر جواب دیں گے۔ آف کورس اف اسرائیل ور ٹو اسٹاپ، اگر اسرائیل جو ہے یہ جو غزہ بار ہے اور اس کے علاوہ جو باقی جو مرڈرز وغیرہ کر رہے ہیں، جو اسیسینیشن کر رہے ہیں، مختلف جگہوں میں بم بلاسٹ کر رہے ہیں، تو اگر اس کو روکے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ نہیں روکے گئے تو پھر یہ پوری جو مڈل ایسٹ ہے تو اس میں بہت بڑی جو ہے ایک وار کی طرف جا سکتی ہے۔ بٹ لیکن کہتا ہے کہ بٹ تل ایویو جو اسرائیل کی جو کیپٹل ہے تو ڈو ناٹ اپیئر ٹو بی انٹرسٹڈ ان دس آپشن، وہ لوگ جو ہے اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ وہاں پر غزہ میں جو وار چل رہی ہے ان کو روکا جائے۔ وائل اسرائیل پرائم منسٹر، اور اسرائیل کی جو پرائم منسٹر ہے بینجامن نیتن-یاہو ہیز اے ویسٹڈ انٹرسٹ، وہ جو ہے اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ وہ کیا کریں، اس کو روکے ان پرولونگنگ دی کانفلکٹ ٹو اسکیپ ڈومیسٹک سینشور، تو وہ اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کیونکہ ان کی اپنی کچھ ذاتی مفادات وغیرہ ہے، تو جس کی وجہ سے وہ اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں کہ یہ جو جنگ ہے تو یہ اب جو ہے روکا جا سکے۔ تو یہ تھا آج کا ایڈیٹوریل جو کہ گیدرنگ اسٹارم کے نام سے پبلش کیا گیا تھا، جس میں جو ہے اس نے اس چیز کے بارے میں بات کی کہ اب یہ جو غزہ وار ہے تو یہ ایک ریجنل جو ہے وار جو ہے بن گئی ہے، پوری ریجن کی ایک وار بن گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کی گلوبل بھی بہت امپیکٹ ہے اور یہ پوری دنیا کا اس پر اثر ہے، اور یہ مزید اگر یہ نہیں رکا گیا تو یہ پھیل سکتی ہے اور اس میں باقی جو کنٹریز ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ انوالو ہوں گے۔ تو یہ تھا آج کا ایڈیٹوریل، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایڈیٹوریل اور اوپینین میں جس کو ہم انالائز کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔